اس وقت ہمیں ڈی آئی جی آپریشنز عمران کشور صاحب جوائن کر رہے ہیں، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈی آئی جی صاحب آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر آپ کے لیے اس طرح کے واقعات خط کا آنا اور ان کو انویسٹیگیٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا ہمارے لیے اس کو رپورٹ کرنا۔ اب تک کی فائنڈنگز کیا ہیں، ذرا پلیز یہاں سے شروع کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ایک انفارچونیٹ سیڈ انسیڈنٹ ہے جس میں باپ نے جو ہے اپنے 4 بچے، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں، ان کو نہر میں پھینک کے ان کو مرڈر کر دیا۔ یہ ایک انٹینشنل مرڈر ہے اور اس کے پیچھے جو موٹیوز ایکچولی ہمیں جب رپورٹ ہوا یہ انسیڈنٹ مسنگ بچوں کا، یہ 1 دن کی گیپ سے رپورٹ کیا۔ باپ خود اس میں مدعی ہے اور باپ جو ہے اس نے 1 دن کے گیپ کے ساتھ پولیس کو رپورٹ کیا اور خود ہی کمپلیننٹ اس میں بنا۔ اس میں جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن جب ہم نے ساری چیزیں، اس کی 3-4 ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس آئے عظیم کے، جو بچوں کا باپ ہے، جس میں جو سٹیٹمنٹ جو یہ دے رہے تھے وہ ہم کراس چیک کر رہے تھے، ویریفائی کر رہے تھے CCTV کیمراز کے ساتھ، تاکہ اس کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہو وہ پراپرلی ویریفائڈ ہو۔ تو جب وہ تینوں چاروں بیانات اس کے جو تھے وہ فالس ثابت ہوئے ڈیورنگ دا کورس آف انویسٹیگیشن، تو پھر ہم نے اس کو ڈیپلی انٹیروگیٹ کرنا شروع کیا۔ پھر اس میں ایک ویڈیو میں یہ مصطفیٰ آباد للیانی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا تھا، جس میں چاروں بچے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ یہ 6:30 بجے کے قریب شام کو بچوں کو بٹھا کے یہ نہر کی طرف لے کے گیا ہے، اور نہر میں جہاں پہ ایک ڈارک سپاٹ تھا، اندھیرا تھا، وہاں پہ ان کو کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ جی میں بچوں آپ کی سیلفی لینی ہے، اور پھر وہاں پہ اس بچوں کو کیلے کھلائے، اور اس کے بعد پھر ان کو وہیں پہ دھکا دے کے نہر میں، اور وہاں سے موٹر سائیکل پہ اکیلا واپس آ گیا۔ اور اگلے دن اس نے پولیس کو پھر رپورٹ کیا۔ پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اچھا، اس میں عمران صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس کا سسپیشن بڑھا۔ کس دن کا واقعہ ہے کہ جب یہ بچوں کو لے کے گیا، ڈیٹ ٹائم، اور پھر اس نے رپورٹ کس دن کیا، ذرا اس کا بھی ڈیٹ ٹائم بتائیے گا۔ یہ سنڈے والے دن کا واقعہ ہے، اور اس نے پھر نیکسٹ ڈے یعنی منڈے والے دن رپورٹ کیا پولیس کو ایوننگ میں۔ ٹھیک ہے، منڈے کو رپورٹ کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ موٹیو سے متعلق کیا بتاتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیوں ہے؟ مطلب اپنے بچوں کی جان لے لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا اپنے ایک کنٹری وائڈ چینل پہ ایک بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر ورڈ جو ہے وہ اپنی فیملیز کے لیے بڑا احتیاط سے بولنا چاہیے۔ اس کی اس طرح کے موٹیوز ہیں کہ وہ موٹیو چینلز پہ شیئر کرنے مناسب نہیں ہیں۔ آئی تھنک یہ جو بیسک ایتھکس ہیں یہ تمام میڈیا چینلز کو بھی آبزرو کرنی چاہیے، اور اس میں جو بھی اس کا بیک گراؤنڈ انفارمیشن آئے گی وہ ہم انویسٹیگیشن کے دوران میں ریویل کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ شخص کرتا کیا ہے عظیم؟ یہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کیا کرتا ہے؟ یہ ایک جو نشاط ٹیکسٹائل ہے اس میں یہ کام کرتا ہے، لیبر میں۔ ٹھیک ہے۔ نشے کا بھی عادی ہے؟ الکوہل یوزر ہے، نشہ نہیں کرتا۔ الکوہل یوزر ہے، اچھا۔ اور اس کے اپنے پڑوسیوں سے یا دیگر لوگوں سے کوئی لین دین کے معاملات ہیں؟ کوئی لڑائی جھگڑے میں رہتا ہے؟ کیا اس کا کنڈکٹ کیا ہے؟ وہ ہوں گے، لیکن اس کا اس کیس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ ہوں گے معاملات، ان کے اپنے نجی معاملات ہوں گے، وہ اس کو ہم پروب نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں عمران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کوئی ریکارڈ یافتہ شخص تو نہیں؟ اگر ہوتا تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو مینشن کرتے۔ اب اس کو اس طرح کے کیس کا آ جانا کہ باپ خود آیا ہے، اس نے بتایا کہ بچے اغوا ہو گئے ہیں، پھر اس اغوا کے مدعی کے اوپر یہ کنفرم ہو جانا کہ وہ قاتل ہے، یہ ڈیفینیٹلی بڑا ٹرکی ہوگا۔ ذرا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آپ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں، ٹیکل کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کورابریٹو ایویڈنس اور جو ٹیکنیکل ایویڈنس ہے اس کو، اور جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو ہم سپر امپوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو فالس ہوڈ ہے اور جو سچ ہے وہ علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ٹیکنیکلی اس کو ہم آہستہ آہستہ لے کے ہر چیز کو ویریفائی کر کے چلتے ہیں۔ تو جب جھوٹ سامنے آنے شروع ہوئے تو اس کے بعد سسپیشن بڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ جو ہے وہ ٹریس کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی کنفیشن سامنے آئی، اور پھر بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس میں عمران صاحب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اکثر جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے اس نے اس اقدام کو، اس انتہائی اقدام کو پہنچا ہے، مینٹلی اس کو ہم اسٹیبل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کی اوور آل مینٹل ہیلتھ کیا آپ نے اب تک ایگزامن کروایا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ سے متعلق؟ مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایشو نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسا ایشو نہیں، ہی از فائن۔ اچھا، مینٹل ہیلتھ اس کی ٹھیک ہے،
اور اس نے اپنے ان 4 بچوں کو قتل کیا ہے. گھر میں اس کے اور کتنے بچے ہیں اور وہ اس سے متعلق کیا بتاتے ہیں کہ اس کا کنڈکٹ ٹورڈز ہز چائلڈ وہ کیسا تھا, ہز چلڈرن کیسا تھا؟ جو بڑی ایک بیٹی ہے سنوبر 13 13.5 سال کی ہے, وہ رہتی ہے, اور ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ 5 سے 7 دن کا ہے شاید. اور اس نے کسی کے پریشر میں تو نہیں کیا؟ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ عملیات کے چکر میں لوگ انوالو ہوتے ہیں, کسی پیر عامل, کسی فقیر. نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ ریزن جو ہے وہ آئی ووڈ ریکویسٹ دا میڈیا ناٹ ٹو ڈسکلوز اینڈ ناٹ ٹو. نہیں, ڈیفینیٹلی وی آلریڈی نو اٹ, اور ہم اس میں یس ڈیفینیٹلی ہم بھی اس کا بڑا خیال کر رہے ہیں. اب اس میں آگے کا پروسیجر کیا ہے؟ کن دفعات کے تحت اس میں مقدمہ ہے اور کس طرح سے اس کو پروسیڈ کریں, اس پہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انٹینشنل مرڈر میں 302 اور 365 دونوں 363 اور 302 یہ اوفینسز ہیں پی پی سی کی, اور اس میں ہم پروسیکیوٹرز کے ساتھ مل کے ایک اچھا پروسیکیوشن کا کیس اور ایویڈنس بیسڈ ہم تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور اس کو پنشمنٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. عمران کشور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کیس کو ڈائریکٹلی دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس معاملے کی جو تفصیل ہے ان کا یہ کہنا ہے اور ان کی ریکویسٹ ہم سے بھی یہی ہے کہ اس کو ہم طریقے سے رپورٹ کریں, کیونکہ اس میں کچھ حساسیت کا بھی معاملہ ہے, اس کے کچھ ایسے خوفناک پہلو ہیں جن کا نیٹ پر ہم ذکر نہیں کر سکتے. آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اسے دیکھ یا سن نہیں سکتے, تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. لیکن خیر پولیس کا کام ہے کہ وہ اس کیس کو کیفر کردار تک پہنچائے, اس مجرم کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائے.